مجھ سے جلسے کے ذمہ داروں نے یہ مطالبہ کیا ہے اسلام کے نظام میراث پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ اسلام کے اندر کسی کے مرنے کے بعد اس کے مال کا کیا کیا جائے؟ اسلام کے پہلے کیا سسٹم تھا؟ کسی کے مرنے کے بعد اس کی زمین جائیداد روپیہ پیسہ وہ لے لیتا تھا جس کے پاس پاور ہوتا تھا، طاقت ہوتی تھی، اور ظاہر ہے جب پاور ہوتا تھا تو عورت تو بیچاری کمزور ہوتی ہے، اس لیے عرب کے اس معاشرے میں عورت کو باپ کی وراثت میں، بیوی کو شوہر کی پراپرٹی میں، بہن کو بھائی کی پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا۔ اسلام نے پورا ایک سسٹم بنایا، اور آپ اگر گوگل پہ جا کر کے ٹائپ کریں اسلامک انہیریٹنس کیلکولیٹر، کئی ایپس موجود ہیں انٹرنیٹ پر، اور آپ کو صرف اتنا ڈالنا ہے مرنے والا اپنے بعد کس کو چھوڑ کے گیا۔ مان لیجئے مرنے والا مرا، اس کی ماں زندہ ہے، اس کا باپ زندہ ہے، اس کی بیوی زندہ ہے، اس کے 3 بیٹے ہیں، 6 بیٹیاں ہیں، آپ کے سامنے وہ کیلکولیٹر اوپن ہوگا، آپ ڈال دیجئے پورا ایگزیکٹ، بیوی کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، ماں کا کتنا، باپ کا کتنا، پورا ایگزیکٹ آپ کے سامنے آ جائے۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اسلامک انہیریٹنس یا اسلامی میراث کا جو یہ نظام ہے، یہ پورے قرآن کی صرف 3 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو محصور کر دیا ہے۔ قرآن کی 3 آیتوں میں، سورہ نساء کی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پورے اسلامی نظام میراث کو بیان کر دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اسلامی نظام میراث پر کچھ بات کروں، آئیے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام مال کے تعلق سے کیا کہتا ہے۔ بھئی آج جتنی بھی گڑبڑی ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ انسان مال سے بے حد محبت کرتا ہے، انسان کو دولت سے بہت پیار ہے، اور دولت سے جب بہت زیادہ انسان پیار کرتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ حلال کیا اور حرام کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، اللہ تعالیٰ نے 6 چیزوں کا نام لیا۔ او لوگوں، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی ہے، من النساء، عورت کی محبت ڈال دی ہے، عورت کی محبت، شادی ہوئی انسان اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی کی محبت ڈال دی ہے۔ والبنین، اور اللہ تعالیٰ نے اولاد کی محبت بھی تمہارے دلوں میں ڈال دی ہے۔ انسان اپنا نقصان تو سہ سکتا ہے، اپنے بچوں کا نقصان نہیں سہتا ہے۔ دنیا میں ہر انسان دوسرے انسان کو گرانا چاہے گا، ہر انسان دوسرے انسان کو اپنے سے کمتر دیکھنا چاہے گا۔ دنیا میں اکلوتا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے سے بھی اونچا دیکھنا چاہتا ہے۔ والبنین، اولاد کی محبت تمہارے دلوں کے اندر ڈال دی گئی۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ نے سونے چاندی کی محبت بھی تمہارے دلوں کے اندر ڈال دی ہے۔ روپیے پیسے کی محبت، دھن دولت کی محبت، سونے چاندی کی محبت بھی تمہارے دل میں ڈال دی گئی۔ اس کے بعد فرمایا والخیل المسومۃ،
اور اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی محبت بھی تمہارے دل کے اندر ڈال دی ہے، جو گھوڑے بڑے عمدہ ہوتے ہیں، جو نشان زدہ گھوڑے ہوتے ہیں، جن گھوڑوں کے اوپر نشان لگایا جاتا ہے۔ عرب میں گھوڑے کی بڑی ویلیو تھی، اور گھوڑے میں بھی جو گھوڑا نشان زدہ گھوڑا ہوتا تھا، جس پر باقاعدہ علامت رہتی تھی، سمبل رہتا تھا، اس گھوڑے کو بڑا اونچا مانا جاتا تھا۔ اس زمانے کی سواری گھوڑا تھا۔ آج کی سواری فارچونر ہے، آج کی سواری اسکارپیو ہے، آج کی سواری بلیٹ ہے، تو سواری کی محبت بھی انسان کے دل میں ڈالی گئی۔ والانام، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر چوپایوں کی محبت، بیل بکری گائے بھینس، جن چوپایوں کو تم پالتے پوستے، ان چوپایوں کی محبت تمہارے دل میں ڈال دی ہے۔ والحرثی، اور اللہ تعالیٰ نے کھیتی باڑی کرنے والے کسانوں کے دل میں ان کی کھیتی باڑی کی محبت ان کے دل میں ڈال دی ہے۔ یہ 6 چیزیں ہیں جن کی محبت اللہ تعالیٰ نے نیچرل رکھی ہے۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے مجھے مال سے پیار نہیں ہے، کوئی کہتا ہے مجھے بیوی سے محبت، عورت سے محبت نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اولاد سے محبت نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے وہ۔ یہ نیچرل چیزیں ہیں، ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے پراکرتک روپ سے نیچرلی ہمارے دل میں ڈال دی ہے۔ لیکن ان 6 چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ میرے بندو، یہ کہاں سے آواز آ رہی بیچ میں؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ عورت کی محبت، یہ اولاد کی محبت، یہ سونا چاندی کی محبت، یہ گھوڑے کی محبت، یہ چوپایوں کی محبت، یہ کھیتی کی محبت، ذالک متاع الحیات الدنیا۔ اے میرے بندو، یہ تو دنیا کے اندر ہی رہ جائے گی، اولاد بھی دنیا کے اندر، مال بھی دنیا کے اندر، سونا چاندی بھی دنیا کے اندر، یہ بیل بکری گائے بھی دنیا کے اندر، یہ کھیتی باڑی بھی دنیا کے اندر، واللہ عندہ حسن المآب۔ لیکن جنت اگر چاہیے، اگر بہترین ٹھکانہ چاہیے، اگر اللہ کی ابدی نعمتیں چاہیے، تو وہ اللہ کے پاس ملیں گی، وہ آخرت میں ملیں گی۔ کیا مطلب؟ مطلب ان 6 چیزوں کی محبت میں پڑھ کر اللہ کو بھول مت جانا، آخرت کو بھول مت جانا، یہ ساری چیزیں یہی رہ جائیں گی، اللہ کیا کام دینے والی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا جب لوگ پیسہ کمانے کے چکر میں اندھے ہو جائیں گے۔ فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال۔ وہ زمانہ بھی میری امت کے لوگوں تم پر آنے والا ہے جب انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا مال کہاں سے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ مال آنا چاہیے، جوا کے ذریعے آئے، سٹے کے ذریعے آئے، سود بیاج کے ذریعے آئے، سموہ بینک کے ذریعے لون لے کر کے آئے، کسی کا حق مار کر کے آئے، پیسہ آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ۔ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ مال بہت بڑا فتنہ ہے، اور نبی نے پوری امت کے لیے کہا ہے۔ اس میں امت کے علماء بھی آ گئے، اس میں امت کے جاہل لوگ بھی آ گئے، امت کے ہر طبقے کے لیے مال فتنہ ہے، مال آزمائش ہے۔ مال کمانے کے چکر میں اگر انسان اللہ سے نہیں ڈرے گا، حرام مال بھی اس کے گھر میں آ جائے گا۔ اور آگے بڑھیے، مال آپ کما رہے ہیں، اگر آپ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں مال کہاں سے آ رہا ہے، اور اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ مال کہاں پہ لٹا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ محبوبہ کے ریچارج پر اپنا مال لٹا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ زنا کے اڈوں پر مال لٹا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ شراب اور ڈرگس کے اوپر آپ کا مال برباد ہو رہا ہے۔ اس مال کی کمائی کا بھی حساب دینا ہے، اور اس مال کی آمدنی کا بھی حساب دینا ہے۔ میں تو جاب کرتا ہوں، ہر سال انکم ٹیکس بھرتا ہوں،
میرا پین نمبر جیسے ہی سسٹم میں ڈالو، سال بھر کا پورا کچا چٹھا اب تو ہماری گورنمنٹ نے آدھار کے ساتھ اس کو لنک کر دیا ہے. ایک پیسہ بھی میرے اکاؤنٹ میں کہاں سے آیا؟ میرے انکم ٹیکس کا جب جیسے پیج کھلے گا سامنے آ جانا. انسان کا بنایا ہوا سسٹم اتنا مضبوط ہو گیا ہے، گورنمنٹ آف انڈیا کا بنایا ہوا سسٹم اتنا مضبوط ہو گیا ہے، آپ کے آدھار کے ساتھ آپ کی زمین، آپ کی جائیداد، آپ کا کھاتا، آپ کے کھاتے میں ایک پیسہ بھی آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے وہ سارا ریکارڈ موجود ہے. اگر انسان کے بنائے ہوئے سسٹم کے اندر اتنی باریک باریک چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، سوچو انسان کو بنانے والے خالق کا سسٹم کتنا مضبوط ہوگا، اس اللہ کا نظام کتنا مضبوط ہوگا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، انسان قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. پہلا سوال، ان عمرہ فیما افنا، میرے بندے تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا. دوسرا سوال، وَأَن شَبَابِهِ فِي مَابْلَا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا. تیسرا سوال، وَأَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، تو نے مال کہاں سے کمایا، تیری آمدنی کا ذریعہ کیا تھا، تیری انکم کا ذریعہ کیا تھا. وَفِيمَا أَنْفَقَ، اور چوتھا سوال، تو نے مال کہاں پر خرچ کیا، کہاں پر لٹایا. اور پانچواں سوال، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا. یہ 5 سوال کا جواب آپ کو بھی دینا ہے، مجھ کو بھی دینا ہے، مولانا صاحب کو بھی دینا ہے، عالم کو بھی دینا ہے، جاہل کو بھی دینا ہے، کٹیہار شہر کے رہنے والے کو بھی دینا ہے، حسن گنج کے دیہات میں رہنے والے کو بھی دینا ہے، ہر انسان کو دینا ہے. مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ، حساب دینا ہے اللہ کو. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، ہماری شریعت میں بار بار تاکید کی گئی، حلال کمائی کھاؤ. ہماری شریعت نے ہم کو سکھایا، حلال کمائی نہیں کھاؤ گے تمہارا روزہ قبول نہیں ہوگا، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، تمہاری زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی، تمہارا حج قبول نہیں ہوگا. آئیے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ناپاک چیز کو قبول نہیں کرتا ہے. تم چوری کرو، تم ڈاکہ ڈالو اور غریبوں کی مدد کرتے رہو، مدرسوں کی مدد کرتے رہو، مسجد کی مدد کرتے رہو، اللہ کو ایسے چندے کی ضرورت نہیں، اللہ کو ایسے صدقے کی ضرورت نہیں. اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک کو ہی قبول کرتا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایمان والوں کو حکم دیا سورہ بقرہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو زمین میں جو حلال چیزیں اس کو کھاؤ. واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کا شکریہ ادا کرو اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو. ایمان والوں کو حلال کمائی کھانے کا حکم دیا. اور قرآن کے 18ویں پارے میں اللہ نے اپنے رسولوں سے فرمایا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو تم نیک عمل کرو اور حلال روزی کھاؤ. پتہ یہ چلا کہ جب تک حلال روزی نہیں کھاؤ گے تمہارا عمل نیک نہیں ہو سکتا، تمہارے نیک عمل کی کوئی ویلیو اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک مثال دی. آپ نے فرمایا، ایک آدمی بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے، اشعثا، اس کے بال بالکل میلے کچیلے ہو جاتے ہیں. ہم لوگ بھی سفر کرتے ہیں، سفر بتا دیتا ہے کہ انسان سفر سے آیا ہے. رات میں پٹنہ میں شام کو 6 بجے پٹنہ میں تھا اور رات 12 بجے کشن گنج میں تھا. 100-120 کی سے گاڑی چل رہی تھی. کار سے آدمی آ رہا، آرام سے آ رہا ہے، مگر پہنچنے کے بعد انسان کی باڈی بتا دیتی ہے سفر کر کے آیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے، اشعثا، بال پراگندہ، اغبرا،
اس کے کپڑے میلے کچیلے، اس کے کپڑے دیکھ کر کے پتا چل رہا ہے بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے. یمد یدیہ، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے. دیکھو جب بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. اب یہیں سے یہ مسئلہ بھی نوٹ کر لو کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ دعا کے آداب میں سے ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں صاحب نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر انڈیویژولی کر رہے ہو، الگ الگ کر رہے ہو، کر سکتے ہو، لیکن اگر اجتماعی ہو رہی ہے تب یہ بدعت ہے، اس کی گنجائش نہیں. آدمی اپنے طور پر اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مانگ سکتا ہے. بھائی ضروری تو نہیں کہ نماز میں نے سب مانگ لیا. میرا بچہ بھی ماں ہے، نماز میں نے پڑھ لی، اب میں ہاتھ اٹھا کے دعا کروں اے اللہ میرے بچے کو شفا دیتے. کاروبار کو لے کے پریشان ہوں، دکان اچھی نہیں چل رہی ہے، روزی روٹی اچھی نہیں چل رہی ہے، نماز پڑھ لیا، تسبیحات پڑھ لی، دعائیں پڑھ لی، اذکار پڑھ لیا، اب ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہوں اے اللہ میری دکان کو تو چلا دے، میری روزی کو کشادہ کر دے. کوئی حرج کی بات نہیں. ہاتھ اٹھا کے دعا کبھی بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. بلکہ ہاتھ اٹھا کے جب بندہ دعا کرتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ حی کریم، اللہ تعالیٰ حیا والا ہے، اللہ تعالیٰ کرم والا ہے. جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ بندے کو خالی ہاتھ کیسے لوٹائے. اللہ بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ دعا کے آداب میں سے ہے میرے بھائی. اللہ کے رسول کہہ رہے لمبا سفر کر کے آیا ہے، بال میلے کچیلے، کپڑے گندے، اور ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے اور کہتا یا ربی اے میرے رب، یا ربی اے میرے رب. اللہ کو رب کہہ کے دعا کر رہا ہے. یہ بھی مسئلہ یاد رکھو، جب اللہ کو رب کہہ کے دعا مانگی جائے تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے. ایک تو مسافر ہے، مسافر کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. لمبا سفر کر کے آیا ہے، مسافر ہے، کپڑے میلے کچیلے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، اللہ کو رب کہہ کے دعا کر رہا ہے. یعنی قبولیت کے کئی اسباب اور قبولیت کی کئی چیزیں اکٹھا ہو گئی ہیں. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. اے میرے صحابہ، اس کا کھانا حرام کمائی کا، اس کا پانی حرام کمائی کا، اس کا کپڑا حرام کمائی کا، اس کی پرورش حرام کمائی کی. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. ایسے انسان کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوگی میرے بھائی. روتے رہے ہم. آسام سے آئے ہیں منور حسین آسامی صاحب. پوچھا میں نے وہاں کے حالات، بیان نہیں کر سکتا کیا حالات. ظلم کی بہت ساری داستانیں شاید ہم تک اور آپ تک پہنچتی بھی نہیں ہیں. جن کو قلم لکھ نہیں سکتے، زبانیں بیان نہیں کر سکتی، وہ ظلم آج ہو رہا ہے. فلسطین کے شہر غازہ میں کیا ہوا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے کیسے چتھڑے بنے، اور یہاں امام حرم دعا کر رہے ہیں. رمضان میں رو رو کے دعائیں ہو رہی ہیں، انڈیا کے چپے چپے میں دعائیں ہو رہی ہیں. یہ دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھنا بند کر دیا کہ ہماری کمائی حلال ہے کہ حرام ہے. اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، نام نوٹ کر لو، سعد بن ابی وقاص. ابھی پوچھو اتنا بڑا مجمع ہے، عبد الغفار صاحب آپ کی ہر تقریر سنتا ہوں، آپ کے ساتھ سیلفی لینے کا بڑا شوق ہے. کوئی رومال وغیرہ؟ ہر تقریر سنتا ہوں، ہر جلسے میں جاتا ہوں. ابھی پوچھ لوں کہ وہ 10 صحابہ کون ہیں جن کا نام لے کر کے اللہ کے رسول نے جنتی کہا ہے، تو مٹھی بھر لوگ ہوں گے جو صحیح بتا پائیں گے، جبکہ بچے بچے کو پتا ہونا چاہیے. 10 صحابہ جنتی ہیں. 4 صحابہ تو وہ ہیں جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی. یہ تو 4 ہی ہیں. اس کے علاوہ کون ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید،
حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ ٹوٹل 10 صحابہ ہیں جن کا نام لے کر کے اللہ کے نبی نے جنتی کہا ہے۔ ان 10 میں سے ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص۔ یہ رشتے میں اللہ کے رسول کے ماموں لگتے تھے۔ ایک جنگ میں یہ تیر چلا رہے تھے تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے ماموں جان میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ تیر چلائیے۔ اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی سے۔ سعد بن ابی وقاص یہ بہت مستجاب الدعوات تھے، یہ جو دعا کرتے تھے ان کی دعا فوراً قبول ہو جاتی تھی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ اے سعد بن ابی وقاص کیا بات ہے، آپ جو بھی دعا کرتے ہیں آپ کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، اس کا راز کیا ہے، اس کا سیکرٹ کیا ہے، اس کا رہسیہ کیا ہے، کیوں آپ کی دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ما رفعت لقمۃ الی فمی، جب بھی میں اپنے منہ کی طرف کوئی لقمہ اٹھاتا ہوں الا وانا عالم، مجھے پتا ہوتا ہے من این مجیئها ومن این ذهبت، وہ لقمہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جائے گا، اس کی آمدنی کیا تھی، وہ کہاں سے وہ لقمہ آیا تھا، مجھے سب پتا ہے، A to Z مجھے پتا ہے، اس لیے میں ہر لقمے کی جانکاری کے بعد کھاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ جو ایک لقمہ بھی اگر منہ میں ڈالتے تھے تو اس بات کی پرواہ کرتے تھے میں حلال طریقے سے کھا رہا ہوں یا حرام طریقے سے کھا رہا ہوں۔ یہاں تو بڑی بڑی بلڈنگیں حرام کمائی کی بن گئی، یہاں تو حرام کمائی سے بڑے بڑے امپائر کھڑے ہو گئے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے رکھ دی، لاکھوں کروڑوں کا بیلنس بنا کے رکھ دیا۔ وہ لوگ اللہ کو کیا حساب دیں گے ہم ذرا بتا دو۔ دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے اگر ہم نے کھایا ہے اللہ کو حساب دینا پڑے گا میرے بھائی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی ہم مسجد کا احترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بہت احترام کرتے ہیں۔ شرابی جب مسجد کے پاس سے گزرتا ہے شرافت سے گزر جاتا ہے، نہیں مسجد کے پاس کوئی ہڑدنگ نہیں، کوئی شرارت نہیں۔ اور ہمارے ہندوستان میں تو ہمارے غیر مسلم بھائی بھی مسجد کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ہولی کا تہوار آتا تھا، ہولی کھیلتے تھے، ہم نے اپنے محلے میں دیکھا، سارے محلے میں ہولی کھیل رہے، بیچ میں مسجد آئی، نہیں بھائی یہ مسجد ہے یہاں کوئی بدتمیزی نہیں ہونی۔ یہ ایک ماحول تھا ہندوستان کا۔ لگاتے دھیرے دھیرے نفرت کو ذہنوں میں ڈالا گیا، اب تو باقاعدہ مسلمان کی مسجد پر دوسرے مذہب کا آدمی اپنا جھنڈا لگانے کی کوشش کرتا ہے اور مسجد کے سامنے گالی گلوچ بھی ہو رہا ہے اور بھڑکاؤ نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں، حالات خراب کیے جا رہے ہیں۔ مگر مسجد کا احترام غیر مسلم بھی ہمارے دیش میں کرتا تھا اور کرتا ہے۔ مسجد کا احترام ہم سب کرتے ہیں۔ مسجد سے بھی بڑھ کر کے ایک مسلمان کی جان، ایک مسلمان کا مال اور ایک مسلمان کی آبرو کی اہمیت ہے میرے بھائی۔ آئیے بخاری کی وہ حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث کے راوی کون؟ عبداللہ بن عباس۔ عبداللہ بن عباس کون ہے؟ نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، 8 سال کے بچے ہیں۔ رات میں جب اللہ کے نبی تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے عبداللہ بن عباس آتے تھے اور وضو کا پانی لا کے رکھ دیتے تھے۔ او لوگو تمہارے محلے میں علماء آتے ہیں، تمہارے گاؤں میں علماء آتے ہیں، تمہارے علاقے میں جماعت کے بڑے بڑے علماء آتے ہیں، کم سے کم اپنے چھوٹے بچوں کو علماء سے ملاقات کے لیے لے کر کے آیا کرو، ان کو علماء کا احترام تو سکھایا کرو، ان کے دل میں علماء کی محبت تو ڈالا کرو۔ نبی رات میں اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور وضو کا پانی لے کر کے کون آتا ہے؟ 8 سال کا بچہ آتا ہے، نام کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس۔ نبی نے پوچھا یہ وضو کا پانی کون لایا؟ جواب عبداللہ بن عباس لایا۔ نبی نے رات کے اندھیرے میں دعا کی، اللہم علمہ القرآن، اے اللہ تو عبداللہ بن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما دے، قرآن کا عالم بنا دے، قرآن کی نالج دے دے، قرآن کا گیانی بنا دے، قرآن کی تفسیر کا علم دے دے۔ اور آج جب بھی آپ تفسیر کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں گے سب سے زیادہ اگر کسی کا نام آپ کو ملے گا عبداللہ بن عباس کا نام ملے گا۔ قرآن کریم کی تفسیر میں نمبر 1 مانے جاتے ہیں صحابہ کرام۔ یہ نبی کی دعا کی برکت تھی۔ وہی عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کر رہے ہیں اور حج کے موقع پر تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ آتی ہے،
عید الاضحیٰ کا دن آتا ہے، یوم النحر آتی ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں، آپ نے منی کے میدان میں فرمایا ایو یوم ھذا، اے میرے صحابہ یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا یوم حرام، آج کا دن تو یوم النحر ہے، آج کا دن تو 10 ذی الحجہ کی تاریخ ہے، آج کا دن تو بڑا احترام والا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا ایو بلد ھذا، یہ شہر کون سا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا بلد حرام، اے اللہ کے نبی یہ تو مکہ شہر کا ایک حصہ ہے، یہ تو مکہ شہر ہے جو امن والا شہر ہے، جو بڑا احترام والا حرمت والا شہر ہے۔ پھر آپ نے پوچھا ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا شہر حرام، یہ تو حرمت والا مہینہ ہے، یہ تو ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اب ذرا نبی کے الفاظ سنیں، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ اے مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، اسی طریقے سے جیسے آج کا یہ دن حرمت والا ہے، جیسے یہ مکہ شہر حرمت والا ہے، جیسے یہ ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے، ایک دوسرے کی جان اور مال کا اتنا ہی احترام کرو۔ کسی کا مال ناجائز طریقے سے لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے میرے بھائی۔ اور آگے بڑھیے، قرآن کا دوسرا پارہ اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اے مسلمانوں تم ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے، انویلڈ طریقے سے، اویدھ طریقے سے نہ کھایا کرو، ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے نہ کھایا کرو۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اپنے مسئلے کو عدالت میں لے جا کر کے لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کے لیے اپنے مسئلے کو عدالت میں نہ لے کے جاؤ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے زمین ہماری نہیں ہے، جائیداد ہماری نہیں ہے، پیسہ ہمارا نہیں ہے، ہم ہڑپ رہے ہیں کسی کا، مگر ہم کو پتا ہے عدالت میں جائیں گے تو ہم جیت جائیں گے۔ وہ کسی نے عدالت کی فل فارم بیان کی ہے نا، آؤ دعویٰ کرو، لڑو اور تباہ ہو جاؤ، بالکل صحیح ہے۔ ابھی اتر پردیش میں مدرسے کا مقدمہ چل رہا تھا، پتا ہوگا آپ کو، اتر پردیش میں جتنے سرکاری مدرسے تھے، الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ یہ سارے مدرسے غیر قانونی ہیں، ان کو بند کر دیا جائے اور ان مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو اسکول میں ڈال دیا جائے۔ عدالت کو ان مدرسوں میں پڑھنے والے 2 لاکھ بچوں کی تو چنتا تھی، مگر ان مدرسوں میں پڑھانے والے 10,000 ٹیچروں کی کوئی چنتا نہیں تھی۔ رمضان کے مہینے میں یہ فیصلہ آیا، اتر پردیش کے مدرسوں میں پڑھانے والے سرکاری ٹیچروں کا جینا حرام ہو گیا، ان کے حلق کے نیچے کھانا نہیں اتر رہا تھا۔ اس میں بیچارے ایسے بوڑھے لوگ بھی تھے جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، اس میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کی تنخواہ سے پورا پریوار چل رہا ہے، بھائی بہن سب کو کھلا رہے ہیں۔ عدالت کا یہ فیصلہ آیا، سب کے پیروں کے نیچے کی زمین کھسک گئی۔ بہرحال وہاں ٹیچروں کی آرگنائزیشن ہے، اس نے اس مسئلے کو سپریم کورٹ میں لے کر کے گئے اور سپریم کورٹ کے بڑے مہنگے وکیلوں، اس میں چدمبرم جی جو ہمارے دیش کے پہلے منسٹر رہ چکے ہیں ان کا بھی نام ہے، اور بھی کئی بڑے بڑے جو ایڈوکیٹ ہیں، وکیل ہیں، جن کی ایک ایک دن کی فیس 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ روپیہ فیس ہے، ایک ایک سنوائی کی ان کی فیس کو ادا کیا گیا اور سپریم کورٹ میں مضبوطی کے ساتھ اپنا معاملہ رکھا گیا۔ اور ابھی 2 دن پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، سپریم کورٹ نے کہا نہیں، یہ مدرسے غیر قانونی نہیں ہے، مدرسے کو برقرار رکھا جائے، مدرسوں کو بند نہ کیا جائے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں ایک کیس لڑنے کے لیے ایک وکیل کو جو فیس دینے کی ضرورت پڑتی ہے، غریب آدمی نہیں دے سکتا۔